السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج پھر سے ایک بار آپ کے سامنے دی میگزیم اسٹوڈیو میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے اسلام میں سونے اور جاگنے کے آداب۔ پہلے درس میں ہم نے اس ٹاپک کے سلسلے میں 2 آداب معلوم کیے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ ہم عشاء کے بعد جلد سے جلد سونے کی کوشش کریں۔ دوسرا ادب ہم نے یہ ذکر کیا کہ باوضو ہو کر کے سونے کی کوشش کریں۔ آج تیسرا ادب بیان کرنے جا رہے ہیں، اور سونے کا تیسرا ادب یہ ہے جو ہمیں شریعت اسلامیہ نے دی ہے کہ جب ہم سونے کے لیے آئیں تو بسم اللہ کہہ کر کے اپنے دروازے کو بند کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اغلقوا الابواب واذکروا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے یعنی بسم اللہ کہہ کر کے دروازے کو بند کر دیجئے۔ اس کے کیا فوائد ہیں؟ اگر ہم بسم اللہ کہہ کر کے سونے سے پہلے اپنے دروازے کو بند کر لیتے ہیں، اس کا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، کہ شیطان ہمارے اس دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ یہی وہ شیطان جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان آپ کا سب سے بڑا اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر ہم بسم اللہ کہہ کر کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں تو شیطان ہمارے کمرے میں یا ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے کمرے کے اندر کوئی موذی جانور یا کیڑے مکوڑے یا کسی بھی قسم کے سانپ بچھو وغیرہ داخل نہیں ہو سکتے اگر ہم بسم اللہ کہہ کر کے سونے سے پہلے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں تو۔ چوتھا ادب یہ ہوا کہ جب ہم سونے کے لیے آئیں تو پہلے دیکھ لیں کمرے کے اندر اگر کچھ برتن کھلے ہوئے ہوں تو برتن کو ڈھانپ لیا کریں۔ یہ سونے کا چوتھا ادب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، بسم اللہ کہہ کر کے اپنے کھلے ہوئے برتن کو ڈھانپ دیجئے۔ صحیح مسلم کے اندر اس موضوع کی مناسبت سے ایک روایت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ کسی رات آسمان سے وبا نازل ہوتا ہے، اور جس گھروں میں یہ برتن کھلے رہتے ہیں تو یہ وبا ان برتنوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم ان برتنوں کو استعمال کریں گے تو پھر آگے چل کر کے یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سونے سے پہلے دیکھ لیں اپنے کمروں میں اپنے گھروں میں اگر کچھ برتن کھلے ہوں تو ان کو ڈھانپ دیا کریں۔ یہ چوتھا ادب ہے سونے سے پہلے کا۔ پانچواں ادب ہے جب ہم سونے کے لیے آئیں تو اپنی لائٹ، اپنی بتیاں، اپنی چراغ کو بجھا لیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطفئوا المصابیح باللیل اذا رقدتم، جب آپ سونے کے لیے آئیں تو لائٹس کو یا بتیوں کو یا چراغوں کو بجھا دیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے اگر ہم سونے سے پہلے لائٹس کو یا بتیوں کو چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، پہلا فائدہ سنت پہ عمل ہو رہا ہے، دوسرا فائدہ یہ سونے کا ایک ادب ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں لائٹ کی روشنی کی چراغوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ پھر بھی بغیر ضرورت کے اگر ہم لائٹ کو کھلی چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ہم چراغوں کو کھلی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں بجھاتے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک فضول خرچی کی قسم ہے، فضول خرچی کا ایک قسم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سونے سے پہلے لائٹس کو، بتیوں کو، چراغوں کو بجھا دیا کریں جس کی ہمیں سوتے وقت ضرورت نہیں رہتی۔ یہ پانچواں ادب ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے جب ہم سونے کے لیے آئیں تو سب سے پہلے ہم اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا جاء احدکم فراشہ، جب آپ میں سے کوئی بستر کی طرف سونے کے لیے آئے فَلْيَنْفَضْهُ بِصَنِفَةٍ 3 مرات، تو اس کو 3 مرتبہ کپڑے سے، چادر سے، ایک دوسری روایت میں ہے بداخل ازارہ، اپنے اگر کوئی کپڑا انہیں میسر نہ ہو تو کم سے کم اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے اس کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کریں۔
اس کے کیا فوائد ہیں؟ اگر ہم اپنے بستر کو سونے سے پہلے جھاڑ لیتے ہیں، پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، جب ہم اپنے کمرے سے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو نہیں معلوم ہمارے بستر پہ کچھ کیڑے مکوڑے یا پھر کوئی زہریلے کوئی جانور موذی یا پھر چونٹیاں ہی کیوں نہ ہو، کوئی سانپ کوئی بچھو داخل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیتے ہیں تو پھر ہم اس کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بستر کو نہیں جھاڑتے تو پھر آگے چل کر کے رات میں ہو سکتا ہے کوئی سانپ کوئی بچھو کوئی چونٹی جو ہمارے بستر میں داخل ہو چکا ہوتا ہو، ہمیں رات میں ڈس لے اور اس کا زہر ہمارے جسم میں پھیل سکتا ہے، جو ہمارے لیے نہایت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کریں۔ یہ تو ظاہری وجہ سمجھ میں آتا ہے، باطنی وجہ جو سائنسی تحقیقات کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان کے جسم میں 24 گھنٹے میں سینکڑوں سیلز پیدا ہوتے رہتے ہیں اور سینکڑوں پرانے سیلز مرتے یا گرتے رہتے ہیں۔ پھر جب انسان اپنے بستر پہ سو رہا ہوتا ہے تو اس لمبی مدت میں ان کے جسم سے بہت سارے سیلز جو مر چکے ہوتے ہیں ان کے بستر پہ گر جاتے ہیں۔ پھر جب انسان دوبارہ سونے کے لیے اس بستر پہ آتے ہیں، اگر بستر کو نہیں جھاڑتے اور اسی پر سو جاتے ہیں تو پھر یہ مرے ہوئے سیلز ان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور انہیں متعدد بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ان کے لیے آگے چل کر کے نہایت ہی مہلک اور خطرناک ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ بستر میں سونے کے لیے جائیں تو اس کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کریں تاکہ کسی بھی قسم کے خطرے کا آپ کو سامنا کرنا نہ پڑے۔ یہ چھٹا فائدہ ہے سونے کا، چھٹا ادب ہے سونے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزمرہ کے عمل میں سے اپنانے اور اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔